السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی اہم خبر آئی ہے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے۔ اس کی انسائٹ سٹوری میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کل کیا ہوا تھا ان کے گھر پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین ملاقات جو آج سے کچھ دن پہلے ہوئی تھی اس کی بھی انسائٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے، اور تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ کی مدد درکار ہے، سبسکرائب کا بٹن پریس کیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ فواد چودھری صاحب کی دوسری گرفتاری ہے۔ دو چار چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے ابھی میں نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ کچھ مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ ایون دو فواد چودھری نے تو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہوئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے چھوڑنے کے بعد وہ کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں گئے ہیں۔ لیکن میرے پاس کل یہ اطلاع آ گئی تھی اپنے کبوتروں کے ذریعے کہ حالات جو ہیں وہ بہت مشکل ہونے جا رہے ہیں، اور گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور پریس کانفرنسیں بھی ہوں گی، اور انٹرویوز بھی ہوں گے آنے والے چند دنوں کے اندر۔ یہ جو ریشو آپ پچھلے دنوں دیکھتے رہے ہیں، یہ ریشو اب مزید بڑھ جائے گی۔ اب میں اسپیسیفکلی فواد چودھری صاحب کے کیس کے حوالے سے میں بات کروں۔ فواد چودھری صاحب اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر گئے ہوئے تھے آج صبح ناشتہ کرنے کے لیے۔ میری ان کی فیملی کے ذرائع سے یہ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے یہ ساری تصدیق کی ہے۔ تو بچوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور ان کو اپنے گھر سے گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ان کے بھائی کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بھائی کے گھر سے گرفتار کیا گیا تو پھر ان کی ریکی وغیرہ بھی ہو رہی تھی، دیکھا جا رہا تھا کہ وہ کہاں کہاں پہ جا رہے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ تو جب گرفتاری کرنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے اگلے کا گھر یہ ہے یا دفتر یہ ہے، تو آپ وہاں سے جا کے گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی ریکی بھی کی جا رہی تھی۔ تو مجھے یہ پتہ لگا کہ فواد چودھری صاحب کو کل ان کے گھر کے اوپر 2 سمنز بھی آئے تھے، اور ان کو تھانے سے جو ہے وہ یہ بھیجے گئے تھے سمنز، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ آئیں، ذرا آپ کے حوالے سے تحقیقات کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ شرکت کریں آ کے۔ تو چوہی صاحب نہیں گئے تھے، اور میرے خیال میں شاید انہوں نے اس کو چیلنج کرنا ہوگا یا کورٹ میں جا کے، وٹ ایور از دا کیس۔ تو اب ان کی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے۔ ابھی تک جب فیملی سے میری آخری دفعہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو کس پولیس نے گرفتار کیا ہے، یا ان کو گرفتار کر کے کس جگہ کے اوپر لے جایا گیا ہے، یہ ابھی تک کچھ نہیں پتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سے چند دن پہلے ان کی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ملاقات جو ہے اس کی بھی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ فواد چودھری صاحب کی پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہوگا جہانگیر ترین اور اون چودھری کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور آبویسلی جب آپ جہانگیر ترین یا اون چودھری کے ساتھ ملاقات کریں گے تو اس کا کیا مقصد ہوگا؟ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ جی آپ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کریں۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے اس وقت جہانگیر ترین صاحب سے جو ہے وہ اپنی چند گزارشات کی تھیں، اور ایک قسم کا اس وقت کے لیے وقتی انکار ضرور کیا تھا انہوں نے۔ اور وہ انکار کس بات کے اوپر تھا؟ وہ انکار اس بات کے اوپر تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کے طور پہ کھیل رہے ہیں۔ اور یہ ملاقات جو ہوئی تھی، یہ نواز شریف صاحب کی جب واپسی ہوئی تھی اسی کے میرے خیال میں 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر یہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو انہوں نے وہاں پہ یہ بات کہی تھی کہ جی آپ جو ہے وہ جب مسلم لیگ نون کے اتنا قریب ہیں تو میں نے تو پالیٹکس ہی ان کے خلاف کی ہے، چاہے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں رہا، یا میں پرویز مشرف کے ساتھ رہا، یا میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہا، تو میں آپ کی پارٹی کی جو پوزیشننگ ہے اس وقت، میں اس سے کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے واقعی اس کا بہت حد تک ٹلٹ جو ہے وہ ابھی بھی مسلم لیگ نون کی طرف ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اس طرح کی پالیٹکس تو کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، پارٹی کے اپنے اندر بھی، استحکام پاکستان پارٹی کے اندر بھی 2 گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ جو ہے وہ واقعی مسلم لیگ نون کی طرف ٹلٹ رکھتا ہے، ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ضمنی انتخاب ایکچولی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر لڑے ہوئے ہیں، اور اب وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر ہیں۔ اور چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پالیٹکس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف کی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کے اوپر جو ہے یہ ان کا اعتراض تھا، فواد چودھری صاحب کا، کہ جی میں ایسی صورتحال میں میرے لیے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنا مشکل ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ فواد چودھری صاحب کے اوپر ویسے بھی پریشر تھا، مطلب یہ ایک جو یہ ملاقات ہے ویسے بھی ان کے اوپر پریشرز جو ہیں وہ پچھلے کئی دنوں سے آ رہے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کو اب جوائن کر لیں۔
تو وہ ابھی تک اس معاملے کو ریزسٹ کر رہے تھے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی اس سائٹ کے اوپر جانا شروع ہو چکے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. تو چوئی صاحب نے جو ہے نا اس کو کافی حد تک ریزسٹ کیا تھا. ایک بات تو اب دیکھیں کہ چوئی صاحب جو ہے وہ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ فواد چودھری صاحب نے بھی ابھی تک کوئی انٹرویو نہیں دیا ہوا. جب سے انہوں نے تحریک انصاف سے لا تعلقی کی ہے، انہوں نے صرف ٹویٹس کی ہیں، اس کے بعد وہ کبھی بھی جو ہے وہ ٹی وی سکرینز کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئے ہیں. کسی پروگرام میں انہوں نے شرکت نہیں کی ہے، کوئی انٹرویو آج تک انہوں نے نہیں دیا ہے. تو کچھ پتہ نہیں کہ اب اس گرفتاری کے بعد وہ کوئی انٹرویو بھی دے دیں. یو نیور نو. دوسری بات یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کو جو ہے وہ آج عدالت میں پیش کیا گیا. انہیں کل گرفتار کیا گیا تھا اینٹی کرپشن کی جانب سے. آج ان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور پیشی کے موقع کے اوپر جو ہے پھر باقاعدہ تحقیقات کے لیے ان کو پولیس کے حوالے کورٹ کی جانب سے کر دیا گیا ہے. اچھا، یہ دونوں جو گرفتاریاں ہیں یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہیں اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں. یہ دونوں گرفتاریاں جو ہیں جن افراد کی ہوئی ہیں یہ بیسکلی ایک بفر زون کا کردار ادا کر رہے تھے بٹوین اسٹیبلشمنٹ. چودھری صاحب اتنا نہیں، لیکن اسد کیسر صاحب کم از کم ضرور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب پرویز خٹک کے ساتھ ان کی ایک گرفتاری ہوئی تھی، بلکہ اس وقت تو عمران خان صاحب باہر ہی تھے، تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ میں نے تو ان کو بھیجا تھا مذاکرات کرنے کے لیے. یہ دونوں مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے. یہ دونوں افراد جو ہیں یہ وہ افراد سمجھے جاتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ پی ٹی آئی کا ایک لنک جو ہے وہ جوڑ کے رکھتے تھے. تو اسد کیسر صاحب کو قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی اسی لیے بنایا گیا تھا. تو ان لوگوں کی ہی گرفتاری ہو جانا، اس کا ایک اور جو سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب کسی قسم کی بھی جو گفت و شنید ہونی ہے یا جن افراد کے ذریعے ہونی ہے یا جن نیگوشیٹرز کے ذریعے ہونی ہے وہی بیچ میں سے اب غائب ہو گئے ہیں، یعنی انہیں ہی گرفتار کر لیا گیا ہے. سو اس لیے یہ تمام وہ انڈیکیشنز بتاتی ہیں کہ آنے والے دن، آنے والے ہفتے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ کسی قسم کا بریک تھرو کا جو امکان تھا وہ صرف انہی افراد کے ذریعے تھا، تو وہ بھی اب ختم ہو رہا ہے. پیچھے سے اگر آپ پرومیننٹ لیڈرز میں اٹھا کے دیکھیں، عمر ایوب خان اس وقت روپوش ہیں، حماد اظہر روپوش ہیں، مونس صلاحی پاکستان سے باہر ہیں، شہباز گل پاکستان سے باہر ہیں، پیچھے علی محمد خان صاحب بچتے ہیں. تو وہ لاسٹ ٹائم بھی جب گرفتار ہوئے تھے تو رہا ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار ہوتے پھر الٹیمیٹلی وہ رہا ہو گئے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب آلریڈی جیل سے نکل چکے ہیں، اڈیالہ جیل سے، اور ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا چکا ہے. سو آنے والے دن اور آنے والے ہفتے جو ہے نا وہ بہت سی ڈیولپمنٹس لے کر آنے لگے ہیں. ایک بات یہ. دوسرا ایک اور خبر بھی ہمارے پاس آئی ہے، ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، اور وہ معاملہ ہے جناب یہ جو الیکشن کی ڈیٹ پیچھے آئی ہے، اس پہ بھی ہمارے کبوتر جو ہیں وہ کچھ خبریں لے کر آئے ہیں، ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. تو ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ شدید ندامت پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے خبر دی تھی کہ جی 28 جنوری کو الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے فائنل کی ہوئی ہے. میں آج بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ الیکشن کمیشن نے یہی ڈیٹ اپنی فائنل کی تھی. لیکن اس کے بعد یہاں پہ معاملہ جو ہے جب سپریم کورٹ کے سامنے گیا تو الیکشن کمیشن کو واقعی اپنی بات کے اوپر جو ہے وہ یو ٹرن لینا پڑا، اور انہوں نے اس کے بعد وہاں پہ 11 فروری کی ڈیٹ اناؤنس کی. لیکن انٹرسٹنگ بات ڈیولپ ہوتی ہے اس کے بعد کہ یہ 11 سے 8 کیوں ہوئی. تو اس کے اوپر مجھے یہ پتہ لگا کہ عارف الوی صاحب کے ساتھ جب گفتگو شنید ہو رہی تھی، چیف الیکشن کمشنر جب گئے ہوئے تھے اور دیگر افراد بھی ان کے ساتھ موجود تھے، تو اس موقع کے اوپر انہوں نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی الیکشن کمیشن نے کہ سر اگر آپ نے کوئی ڈیٹ اناؤنس بھی کرنی ہے یا کوئی فائنل بھی کرنی ہے تو برائے مہربانی اتوار کا دن رکھیے. یہ انسسٹ کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، بار بار کہا گیا کہ جی اتوار کا دن رکھ لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عام تعطیل کا بھی اعلان کریں گے تو سرکاری دفاتر ہو گئے، سکولز ہو گئے، یہ چیزیں تو چلے آپ بند کروا لیں گے، شاید مارکیٹیں بھی آپ بند کرا لیں گے، لیکن وہ لوگ جو پرائیویٹ کمپنیز کے اندر کام کرتے ہیں اگر وہ چھٹی نہ کریں اور دفتر کو کھول کے رکھیں تو ووٹنگ پیٹرن کے اوپر بہت بڑا فرق آ جائے گا اس پہ. لیکن یہ انسسٹنس تھی عارف الوی صاحب کی کہ نہیں، یہ جمعرات کو 8 تاریخ کو ہی الیکشن منعقد کیے جائیں گے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف کا اگر ووٹنگ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے یا ووٹنگ ریشو جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو برائے مہربانی اس بات کو آج نوٹ کر لیجئے کہ اس کا سارا صحرا جو ہے وہ آپ نے عارف الوی صاحب کے سر کے اوپر باندھنا ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن بار بار یہ انسسٹ کرتا رہا
کہ چاہے 11 نہیں تو پھر پچھلے اتوار پہ بھی بے شک آ جائیے. مطلب الیکشن کمیشن ایکچولی اس سے بھی پیچھے آنے کے لیے تیار تھا. یہ بھی میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن 11 سے پہلے یعنی 4 تاریخ کو بھی وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار تھا. لیکن یہ عارف الوی صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جمعرات کی ڈیٹ ہوگی, یہ جمعرات ورکنگ ڈے والے دن جو ہے وہ ہم یہ الیکشنز منعقد کروائیں گے. تو یہ معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کے اختیار کے حوالے سے یا عارف الوی صاحب کے اختیار کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ مبہم ہے صورتحال, کہ آج کے بعد اگلی دفعہ اگر کوئی الیکشن کی ڈیٹ اگر اناؤنس ہونی ہے تو وہ کرنی کس نے ہے؟ کیا وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن نے کرنی ہے, یا وہ عارف الوی صاحب یا جو بھی صدر ہوں گے, ظاہری بات ہے اگلی دفعہ تو وہ نہیں ہوں گے صدر, لیکن جو بھی صدر ہوں گے تو کیا وہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے؟ یہ ایمبیگوٹی جو ہے وہ ابھی بھی ویسی کی ویسے ہی برقرار ہے. چھوٹا سا ویلاگ تھا, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.